بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور جہالت میں مسلمانوں کی زندگی میں دوسرے بہت سے گناہوں کی مانند من گڑت رسوم و بدعات جس کثرت سے آئی ہیں وہ کسی درد دل رکھنے والے مسلمان پر مخفی نہیں۔ اے دور جہالت اندرا مسلمانانی زندگیا دومی تیجے ہمیرگیں گناہ، ہمیرگیں بدعات، ہمیرگیں رسم اسداں کہ ہما مسلمانانی دلا کہ چیئے دین درد موجود ہیں ہم ہاں اوڈھرنے تھا۔ ان کی زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو جس میں خرافات کی بھر مار نہ ہو۔ زندگی ہے کوئی ہمیرگیں شعبہ نینا کہ ہماہیا خرافات بدعات نی سیرا تگن سیر و شار پیشہ لمباں دوہلاں بینکاں لوگ والا ہمسایا نی وہاو پٹے تر سائے روشا دے سائے شفا فل ڈینکا جاں بیمار مریض اور ہمیدے اگر گناہ نہیں تو گناہ چیئے نا گوڑا ہمیشہ نامدہ عالم خوشی ہوی خوشی ہے تا نہیں نا ہوے طاقت غما رہی مزائیں غمے بچے کی ولادت ہاتھ چورو کے پیدا بیچتا گوڑا گندے بندوق آنجا سری تتوب کٹا کے گوڑا رندہ مشتان سگر آگے سائی درباری بات اچھا پیشن سائی تھی ختنہ میں بلوچیا طور تو سنتے ہیں لیکن طورہ ہمیں دعوت وغیرہ ہمیں کی سب شران درست منگنی ہاتھ منگنی سانگا کہ میرے مال اکشنا ہمیں دروش ہوتی ہمیں مال سانگا کوئی مال شریتا سانگا صاحب سانگا چے مالے نا سانگ سی دیتا نہیں نا سانگ تو چے وعدہ ہے نا بس ہمیں تو ابا ضرور لوٹی سی من سے بیارتا ہے نا نکاح و شادی ہورگا نکاح ہے موقع وکیلی برا ہمیں دیتے بھی دیتے و شادی سیر چونکہ مولا ڈست موت و تازیہ ہورگا موت تازیہ اے میں نے نا شیانی ہما گھوڑا برات غرض خوشی و غمی کی ہر موقع پر شیطان نے خود ساختہ رسم کا ایک جال پھیلا رہا شیطانہ ہمیرگیں رسمانی جال ارکتا کہ جو ہیں صوفی ہیں دیندار ہے دے ہمیں جالا ردرک فغباز ان میں سر فرست وہ رسوم ہیں جو کسی کے مرنے پر ادا کی جاتی سری تو سیرا تبل سری ہما کے مرگا رندہ مردگا رندہ کے عالم رسمہ کا ان میں سے بعض کا تذکرہ نمبر 8 میں گزر چکا اذا پیشہ دے اولا مزید ایک رسم میت کی اہل خانہ کی طرف سے دعوت تعمیر گوڑا ہمیں ایدہ میت مرتانی اگر دے عالم لوٹا نہیں شیرہ بیائیں نگنا دے بولے بیائیں نیتا کہ غمہ اندر آئے تا دعوتیں یہ وبا اکثر علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے یہ رسم عقلاً و نقلاً کی روح سے ناجائز ات نقلاً دیں ناجائز ہیں عقل دیں ناجائز ہیں کہ ہما لوگ آکے غمیں نہیں اگر پلتریا جمرو ہمودا نگنا اور مالا گوردہ بوارد ات عقلے دے خلاف انسانی حمیت کے بھی خلاف ہے انسان غیر تیرے خلاف ہے مرحوم میت کی غمزدہ ورثہ کو غمزدہ تسلی و ڈھارس دینے کے بجائے ان پر پوری برادری کے کانے کا بوجھ ڈال دینا بس نی فاتحہ کا عالم نہیں تھی نی رشتہ دار کا نی کل ہمیدہ نشتیاں بجائے ہمیشہ نگنے بڑھدے پجے تھے اگر دے ہمیں کل نگنا بڑھدے ہمیدہ برات کیسی سنگ دلانہ حرکت ہے میت ہوتے ہی دعوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چھل پڑتا بس
چونکہ میت مرد گئے ہرندیا مرتا گندے نہیں عالم ہے گوڑا نگن بتک کیا چکا چوانتے اس دی بور پتہ کیسی ہے کیسے میری نہ بور نہ ہے بور ہمیشہ پتہ نہیں کیسے میری یا نہیں میری چو میں موسمی ملا نہیں بول گا کہ اندے او دا یہ کیسے بیڑو تیجا میں بلوچیا میں شیئے اوشاں کہ ہمیں آسرخ ہمیں آسرخ ساتا یا آسرخ وقت سومی یکنتی وقت ہفتمی یکنتی 10واں یا 10ویں یا 20واں یا 21ویں 40واں چونکہ چل سیدہ نہیں چلنا در نخبتا نئے سیدھے کا نئے تیہ مرگیں کارے کا دی چلہ بڑھتی سالانہ سالہ دے بازے مڑ براتی اور نہ جانے کن کن ناموں سے یہ غیر انسانی رسمیں مدتوں جاری رہتی صحیح نہ ہو کہ ایرگیں رسم ایک کریجہ ہمیں مدتاں ہمیں آسرو چیل ہمیں سال برسی یہ کل بدت ہمیشہ یہ اندرہ کئی برائی اڑا اگر کرسی دے رکھاں اڑا اگر داد دیں اڑا گیڑ دیں ہمیشہ اندر آتا سود دے ہستے مرشی تا 100 روپے آٹتا متی کاپی لکھا بانگا منا صدا تا لجی بھی مطرح دوسرا دے ہمیں قرضہ چکا کستی کا زیادہ پیچھے نا سود اور مرحوم کے وارثوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے برادری کی ان رسموں کو نبھانے کے لیے کبھی وہ قرض اٹھاتے مالدارے ہما طاقتیں دیگن کاری چاڑی ہما کے غریب بے رشیدہ ہمت تاکاں بانگا عالم چیشی ابا مرتا حیرات نراس ہے ذرہ ماتر دوں اے مردہ ڈبل اکاؤنٹ اگر سیکنڈ گرتی قرض دے زیری حویرگاہ سمجھ گئے چونکہ فرض نمازہ گندے حالانکہ حویرگاہ حیرات کوئی فرض تھا نہیں کبھی گھریلو اثاثہ تک بیچ ڈالتے ہمیں حیرات تھا مکر ضروری سمجھی کہ اگر لوگ شوشکی بھی تھی پلاٹ دا زمین دا لیکن حیرات تھا آسرو خکت اور یہ تو عام سی بات ہے کہ یہ دعوتیں مرنے والے کی مشترک طرقہ سے کی جاتی حالانکہ ہمیں گوخ ہمیں نغن ہمیں وارد ہمیں ہیرا تقسیم دینیاں میراث دے تقسیم نے ہمیں بیوائے حق ہما چکانی جنکانی یتیمانی مسکینانی ہمیں کل باڑی بڑے عالم ورائنی ہمیں تا حیرات نئے گویا کہ آسے ہنگرہ ورائنی اور وارثوں میں نابالغ بہن بھائی ہمیں تا نابالغ ہیں بلکہ یتیم بچے بھی ہوتے ہیں یتیمیں چک دے ہمیں آوارہ نہ ہما یتیمانی حق نوے کلائیں ہاں یکی وسی طرف آتا ہما مالا ہما سکری جن کی رضا و خوشی کا شرن کچھ اعتبار نہیں ہمیں کہ سائیں چکا ہمیشہ نہیں کہ پھر اجازت آنے چالو تک کہ بازار رگو خیکار ہے صاحب ہمیں ضرورت دیتا ہمیں میت ذکر سیتی ہیں دیز کر بلکہ یتیم کا مال کانا تو محض قرآن کی روح سے پھیٹ میں آگ کی انگارے بھرنے اویر گئیں چوکے لافا مردو تھی ہنگرامہ کا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما لفظ یتامى ہوتا ہے انما ياكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا بے شک ہما مردم کے ورطا یتیمانی مالا ناحق بے شک ورگاں وسی لافانی اندرا آسا اور ان قریب ہمیں جہنما داخلہ با چکریں مزائیں وہی تھی ہمیں آسروں کے نئے ہمیں یہ مزائیں آسی اور اگہا علامہ کمال الدین ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ لکھی وَيُكْرِهُ اتَّخَذَ الضِّيَافَةَ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ یہ فرمائے گئے کہ ہمیں سومی روشا دعوت کنا تامے گا اہل میت والا حالانکہ آتا خوشی موقع ہے ایتا غم نہ اور غمہ کے ہستی کا خوشی ایتا پیتت ہے اسے نا یعنی میت کے اہل خانہ کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ناپسندیدہ ہے اس لیے کہ دعوت خوشی کے موقع میں مشروع ہے نہ کہ
اور یہ ہمیں رسم باز کبھی ہیں رسم امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ہم صحابہ میت کے گھر والوں کے اجتماع اور اہل میت کی طرف سے کھانے کے اہتمام کو نوحہ میں شمار کرتے تھے. نوحہ چونکہ حدیث اندر سخت وعیدات کی ہیں کہ نوحہ مخن ہے تو ماں ہمیں سیر و شاد ہمیں یہاں بھی ہمیں نغن ہمیں تام ماں نوحہ سمجھے یعنی گناہ. اور نوحہ کو حدیث میں عمل جاہلیت فرمایا گیا. ہمیں حدیثہ عمل جاہلیت نوحہ. نیز نوحہ کرنے والی عورت کو آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی. ہمیں نوحہ کا نخیں ضعیفانی ہما کے تھی جراں جانا پٹاں حویرگ کاں وران دعوتاں نندا ہمیشہ حویرگ ضعیفاں اللہ تعالیٰ لعنت کتا اور عذاب ہے. انہی رسموں میں ایک رسم و رواج قرآن خوانی یا کل خوانی کی. یہ رسمیں ہمیں قرآن خوانی و کل خوانی دیستے کہ جس میں لاؤڈ سپیکروں میں اعلان کر کے بلکہ اخباروں میں اشتہار دے دے کر اہتمام سے لوگوں کو جمع کیا جاتا. بعض انداز تصویر کرا اعلان نبی صحیح فلاں روش اختر میں بیاں آلو اور حویرگا اخباران دے جاتی. نیز مدارس کے طلباء اور حفاظ کو گھروں میں بلا کر ختم کرایا جاتا ہے اور اشیاء خرد و نوش کے علاوہ عموماً نقدی کی صورت میں بھی انہیں اجرت ادا کی جاتی. قرآن میرا عالم اجرت دیتا بلکہ ہمارے یہاں ذرہ دے دیا تو ایسی اجرت کی پڑھائی سے خود پڑھنے والوں کو بھی کوئی ثواب نہیں ملتا. صحیح میت ثواب تو پڑھیں ہوے کہ پڑھا گا ہمیشہ نے ثواب نوی لی ہوے دیتے کہ سی اللہ پاپا کنے گا ہمیں لاکھوں کسی نے ملی اگر میت ایسی ملی آگے میت کو وہ کیا ثواب پہنچے گی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار صفحہ نمبر 56 جلد نمبر 2 اے رسم تردید اندرا بعض مزائیں کلامی کابر فقہ سے اس کا ناجائز اور گناہ ہونا نقل کیا. طوالت کے خوف سے ہم یہ عبارت نقل نہیں کرتے ہیں. عبارت بزرگ فرمانے ہیں کہ ماں اذا نقل. ہم ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اس موٹی سی حقیقت کو سنجیدگی سے سوچے. جونیا اشیاء سنجیدگی سوچے بار بار سوچے کہ میت ہو جانا اور میت سے انس و محبت اس کے لیے ایصال و ثواب اور نفع رسانی کا جذبہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اے میتانی میرا شانی محبت ای شانی روا ای نوخ شیطان ہے. یہ تعالیٰ نبی زمانہ رجا صحابہ زمانہ رجا تابعین زمانہ رجا ہمیں میتانی سلسلہ جاری جو آج وجود میں آئی ہو یہ تنہ ہے کہ نہیں مرشی ہمیں میت مرتا. عہد نبوت اور دور صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہزاروں بارہاں یہ حادثہ مگر ان حضرات نے کبھی کسی عزیز سے عزیز ترین رشتہ دار میت کے لیے بھی اس قسم کی دعوتیں نہیں سجائیں. عزیز عزیز جو کہ ابو بکر عمر صحابہ علیہ نبی حویر گئے دعوت کسا اس اندازے سے کسی کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کاموں میں رائے برابر بھی خیر اگر ایک آراں کم میں نے رائے برابر خیر بسے تو یقیناً صحابہ کرام ضرور کو آمار سے نیکیاں اگاہ بڑھتی گستی. مگر کیا وجہ ہے کہ زمانہ خیر القرون میں ہمیں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نمائشی ایصال ثواب کی نہیں ملتی. اویر گئے نمائشی ایصال ثواب مار کوئی دلیلیں نہیں ملی. سوچئے صدقہ خیرات اور قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے کوئی مسلمان منع نہیں کرتا. یاد کریں کہ میں اے فتوار کوئی اے ٹوکا کسے مگر کرا اے نہیں پھر ایصال ثواب نہ منی یا قرآن پڑھا نہ منی یا خیرات نہ منی. خیرات دے حق ہیں قرآن پڑھا بشکر دے حق ہیں اور ثواب واسطہ تمیت واسطہ کوئی خیرات کنے کنویں پٹے مسیتے مسجدیں جنائے تالابیں آتا کل لگی. لیکن ایک رسم سو ہمیں باقاعدہ اسی چکا واجب سو اور عالم معیار سو ہمیں چیز کل زندہ طبیعت شریعت ہے.
مگر بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ کام اخلاص و سادگی سے انجام دیے جائیں. سادگی یا اخلاص آگو اللہ رضا آگو کسر ڈسر مویثا. حدیث کی روح سے مقبول ترین صدقہ وہ ہے جو اس انداز سے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ تک نہ چلے. حیرات تاما ہے کہ تر راستی دستا دئی چپے دستا پتہ دے لیکن اے مر نارا دا او دا فلان روشا منی آسرو خالی بڑا راستی چپی دس چھے نا دنیا پوک سے گو ہمیں گنڈ بار. قرآن مجید یا ذکر درود کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام جہاں اپنے حق میں ایک اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے وہاں رخصت ہونے والے مسلمان بھائی کے لیے بھی بہترین سوغات ہے. سبحان اللہ. چونکہ قرآن ہے پڑھا نیکی نہیں کرنا جندے واسطہ فائدہ ہے حویر گا میتا نہیں واسطہ دے بعض مزہ ہیں سوغاتیں. مگر یہاں بھی اجتماع اہتمام کی ضرورت نہیں حویر کے اجتماعی میلانی ضرورت. یہ صورت صرف فرض و واجب عبادات کے لیے متعین ہے. ہمیں تو فرض واجبانی چونکہ جماعتیں یا تراویح ہیں اور اس کی روح سے مستثنیٰ ہے. کسی مندوب مستحد کا حتیٰ کہ نفل کے لیے بھی اجتماع تدائی کو حضرات فقہا رحمہ اللہ نے مکروہ ممنوع لکھا. اگر نفل آنی دیا ہم بھی اکٹھا فقہا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر سب مقتور تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں. اس میں کسی کو جتلانے کی کیا ضرورت. بس ہر ایک وسیع طرفہ حیرات کاں قرآن پڑھی نیکی کاں عالم ڈس گئے چھ ضرورت. یہ رسمیں چونکہ ہر طرف عوام و خواص میں یکساں سرایت کر گئی ہیں اچھے بھلے دیندار لوگ بھی ایسے موقع میں پھنس جاتے ہیں. جو ہیں صوفی ہیں نیک ہیں دیندار ہیں اڑا دیں اگر سیدانی چوکنونی عالم نہیں. اس لیے محتاط اور دور اندیش علماء مشائخ نے اپنے وصیت ناموں میں ان رسموں سے بچنے کی تحریر فرمائی. بعض میں بزرگاں اکابراں اور ماردے ہمیں حقیں اور مدے ہمیں وسیطہ کنگاں کہ میں رندہ ہمیر گیں ہفتمیے یا سومیے ہمیر گیں گلخانیے ہمیر گیں اجتماعی ہمیر گیں میلائے کس ختم اور ترادمہ ایٹو کے چکا اور اے آواز کی میں ہر یکیا یقیناً روساں نیٹے دنیایں مادے ہمیں وسیطہ کنگاؤں کہ ہمیر گیں رسم ہمیر گیں رواج ہمیر گیں اعلان ہمیر گیں آسروخ ہمیر گیں واہو ہمیر گیں اجتماع میں پشتا میں رندہ قسمہ. چنانچہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بہکی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب حکیم الامت حضرت تھانوی قدس رہو حضرت کے اجل خلفاء اور سیدی مولائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت مجدہم. سبحان اللہ کہ میں استاد حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ وصیتہ یہ مضمون وضاحتہ لکھتا یہ کتابیں نا حضرت کتاب لکھتا احسن الوصایا میں دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم حضرت وصیت ماں ایدا صرف حکیم الامت حضرت تانوی وصایا را چیئے کمڑو ٹوک نقل کرنا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ چے فرمائیں گے میرے ایصال ثواب کے لیے کبھی جمع نہ ہوں. سبحان اللہ. میں ایصال ثواب یہاں نہ اہتمام سے نہ بلا اہتمام نہ اہتمام ہے یا وہ نہ بغیر کوئی اہتمام کسی دوسرے سے جمع ہو جاوے تو تلاوت وغیرہ کے وقت قصداً متفرق ہو جائیں اور ہر شخص منفرداً بطور خود جس کا دل چاہے دعا و صدقہ عبادت نافلہ سے پہنچے. یان بھی گئے آ گئے اجتماع ہمیں ملائے چیز ضرورت ہے. ہر کس وسیع اندہ طرح کے منا دوست ہیں تمہیں واسطہ قرآن پڑھے تمہیں واسطہ غریبی دے نفع تھا وہاں دے خیرات نیکی تو عمل پوچھے. یہاں کسی سطح بین کی اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت قدسوں نے جمع ہو کر ایصال ثواب کرنے سے کیوں منع فرمایا جبکہ اکیلے ایصال ثواب کی بنسبت اس میں ثواب کئی گنا زیادہ پہنچ سکتا ہے. ایرا یہ سوال آ گئے کہ ایک کا اور کسے کی یہاں اندہ پڑی صاحب زارے ہیں یہ ثواب تھا. اس کا جواب حضرت حکیم الامت قدس رہو خود ارشاد فرماتے. سبحان اللہ. ایشیے جوابات بزرگ ودے گئے. جس طریقہ سے آج کل قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے یہ صورت مروجہ ٹھیک نہیں. اے مرشی کے یہاں دباں اجتماع کنا ختم کنا ہوئے ٹھیک نہیں.
ہاں احباب خاص سے کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر حسب توفیق پڑھ کر ثواب ہو جائے. ہماں کے صحیح مہینہ پورا یہ پڑھا ہماں بیلا وتی ہندا پڑھا ثوابہ چاہیے 3 کلو اللہ ہی پڑھ کر بخش دیں. پھر تی کے نویساں وتی ہندا کے کسے 100 کلو اللہ پڑھی بشکی دے ہمیں یہ نفع ملی تھا. ہمیں اجتماع و رسم و ہمیں رواجہ کو یہ شے جس سے ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ، ایک قرآن ہے ثواب ملے. یہ اس سے اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں 10 قرآن ختم کیا جائے. شیعہ بہتر کہ میرا 10 قرآن ختم کر 10 قرآن 6-5 منٹ رندہ طالب کا سپارہ دا کہ قرآن ختم بھی. جی استاد بالکل. اکثر اہل میت کو جتلانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا، خلوص اور نیت دیکھی جاتی. ہمیں زیادہ ہے نا ڈرامہ 100 کلو والا پڑا گا. وہ لوگ جو ایک طرف تو ان اکابر سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہما مردوں کے یکے تا ہمیں بزرگانی نامہ ہارندیا ریشانی دفن مانی، مگر دوسری طرف مروج رسم و بدعات سے بھی کسی صورت دستکش ہونے کو تیار. پر ہمیں سالہ آسروخا ہمیں بدعتاں دیشا دستان خش اپنی روش پر غور کریں. ہمیں مردمہ حق ہے کہ ہمیں وسیع رویہ اندرا غورا کرنا. واللہ الحادی الی السبیل الرشاد. اللہ تعالیٰ ہدایت دیوخیں جو ہیں بھلائی دگا. اللہ لوٹوں یا اللہ تعالیٰ تمہار بھلائی دے اور مار سنت مطابقہ زندگی اور موتا رندہ سنت والی عمل توفیقہ نصیب فرمائنی. اجتماعی قبرستان